تو ایک ایسا ملک بھی جو دنیا کے اندر اقتصادیات میں اور معاش کی منڈیوں میں بہت آگے بڑھا ہے، اور امریکہ جیسے طاغوت کو اس سے خوف و خطرہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہاں یہی بیماری پیدا ہوئی، اور پیغمبر نے 2 بیماریوں کا ذکر کیا ہے کہ قرب قیامت میں جب کفار بہت حد سے بڑھیں گے اور مسلمانوں کو ہر جگہ دبوچیں گے اور ان پر قیامت برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر 2 بیماریاں مسلط کرے گا۔ ایک کا نام ہوگا کوہان، یہ وہ دانے وہ آنے وہی چیز ہے، اور دوسری کا نام ہوگا محتان۔ کوہان کی تو وجہ معلوم ہوگی کہ نزلہ زکام ہے اور ناک سے پانی آ رہا ہے، اور محتان کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، آدمی صحیح سلامت چل رہا ہوگا، اچانک گر جائے گا، جب اٹھاؤ گے تو مر چکا ہوگا، وہ اٹھانے والا بھی آگے 2 قدم آگے گر جائے گا۔ نہایت البدایہ میں ابن کثیر نے ان بیماریوں کا ذکر کیا ہے، اور مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے علامات قیامت میں بھی مختصر تذکرہ کیا ہے، اور ماوردی نے ظہور مہدی کے اندر بھی بتایا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ تو ملکوں میں زیادتی اور ظلم تو بہت ہے، لیکن خاص کر جب یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے پر آتے ہیں تو پھر ایک نہ ایک دن قہر الہی جوش میں آ جاتا ہے۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، سخت گیرد دیر گیرد مر خدا۔ تم یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ حلیم ہے اور بردبار ہے، ایک نہ ایک دن پکڑنے پر آ جاتا ہے۔ اور حلم حق باتو مواساہا کند، چونز حق بگزر کنی رسوا کند۔ اللہ تعالیٰ کی شان حلم ایک حد تک برداشت کرتی ہے، لیکن جب حد سے آدمی بڑھ جاتا ہے پھر پکڑنا بھی خوب جاتا ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں کو ڈرانا جانتا ہے۔ یا عبادی فتقون، خدا کے بندو وقت پر ڈرو اور وقت پر خوف پیدا کرو، اور ناکارہ کرتوت سے اور ناکارہ کردار سے پیچھے ہٹو۔ نبی آخر زمان تشریف لائے ہیں، آپ کہتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال و حرام بالکل واضح، اور پھر بھی یہ گندگیاں کھاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا زہر جو ہے وہ چوہے اور بلی سے بھی زیادہ ہوگا، اور کسی کے چائے یا پانی میں چپکلی گزر جائے تو وہ تو مر جائے گا، یہ نہیں مرتے، بلکہ یہ ان سے زیادہ زہریلے ہو چکے۔